ہم تفسیر بیضاوی انشاءاللہ پڑھیں گے. تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے پتہ ہے؟ تفسیر بیضاوی کا اصل نام ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل. یہ پورا نام ہے ان کا، انوار التنزیل و اسرار التاویل. اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کاپیاں بنائی آپ لوگوں نے؟ لکھیے تفسیر بیضاوی کے مصنف کا نام ابو الخیر عبداللہ ناصر الدین شیرازی بیضاوی ہے. کیا نام ہے؟ ابو الخیر. ان کی کنیت ابو الخیر اور نام ہے عبداللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام ہے، اور لقب ہے ان کا ناصر الدین. ابو الخیر عبداللہ ناصر الدین. یہ ایران کے ایک شہر، مشہور شہر، ابھی بھی وہ شہر ہے شیراز. شیراز کے ایک گاؤں بیضا میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ چونکہ جوانی تک آپ مشہور نہیں تھے، اس لیے آپ کے بچپن کے حالات کے تعلق سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کب پیدائش ہوئی، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے آبا و اجداد. اس کی زیادہ کوئی تحقیق کتابوں میں موجود نہیں ہے. لیکن جب آپ شیراز کے قاضی القضات بنے، کیا بنے؟ چیف جسٹس بنے اپنے علم کی بنیاد پر. اس وقت ایران میں اسلامی حکومت تھی، وہاں شیراز کے آپ قاضی آپ کو بنایا گیا. تب لوگوں نے جانا کہ اچھا یہ عبداللہ ناصر الدین جو ہے ایک کوئی شخصیت ہے. اس وقت تک آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بس فیصلہ فرماتے تھے لوگوں کے درمیان. کسی وجہ سے آپ کو شیراز کے قاضی القضات کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. سیاست ہر جگہ ہوتی ہے نا، معزول کر دیا گیا. تو آپ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے جو ہے شیراز سے کچھ دوری پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے تبریز. شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سنے ہوں گے. یہ کون ہے؟ مولائے روم کے پیر صاحب ہیں. مولائے روم کا نام سنے ہوں گے، صاحب مثنوی شریف، جن کی ایک کتاب ہے فارسی زبان میں، ہے نا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. مشہور شعر ہے، پتہ نہیں ہے کیا؟ سنیں. خود جو ہے مولائے روم، بعد میں لقب ان کا پڑا مولائے روم. علامہ مثنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، علامہ رومی ان کو کہتے ہیں. تو یہ علامہ رومی کے پیر صاحب کا نام ہے حضرت شمس تبریزی، جن کے بارے میں مشہور واقعہ سورج کو آپ نے جو ہے گوشت بھوننے کے لیے نیچے لا لیا تھا. جی اب یہ کرامت ہے، کرامت کا ظاہر سے انکار تو نہیں کیا جاتا. کرامت وہی جو عقل کی سے باہر ہو. بعد میں آپ کی جو ہے کھال نکالی گئی تھی. اس طرح کے واقعات جو ہے میں نے سنا بھی اور غالباً کسی کتاب میں پڑھا بھی. سچی حکایت میں نا، یہ کتاب سچی حکایت ایک کتاب ہے، اس میں غالباً یہ واقعہ موجود ہے. بہرحال وہ پاکستان کے کیا نام ان کا؟ نہیں مصلح الدین ابو البشیر یا کیا ابو البشر یا ابو البشیر مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کی کتاب ہے سچی حکایت، 2 حصے. کیا؟ قاری مصلح الدین، اسی طرح نام ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ بیضاوی جو ہے شیراز سے کہاں چلے گئے؟ تبریز شہر میں گئے. وہاں کے ایک وزیر صاحب کی محفل میں حاضر ہوئے. تو پہلے کے جو وزراء حضرات تھے اپنے دل بہلانے کے لیے کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ سیریل پکچر تو دیکھ نہیں سکتے تھے نا، تو علماء کی محفل سجاتے تھے. کبھی قوالوں کی محفل، کبھی شاعروں کی محفل، کبھی علماء اکرام کی محفل. جو زیادہ علم والے رہتے تھے وہ زیادہ قریب رہتے تھے، ان کو زیادہ تنخواہیں ملتی تھی، زیادہ پیسے ملتے تھے. اور جو کبھی کبھی علماء حق جو رہتے تھے وہ بھی اس نیت سے قریب رہتے تھے کہ اسی بہانے ان کو اچھی باتیں بھی بتا دیں گے. اور زیادہ تر جو ہے وہ علماء ان کے قریب رہتے تھے جن کو پیسے کی ضرورت رہتی تھی، بہت پیسے ملتے تھے. تو علامہ بیضاوی نے سوچا کہ اب کہاں جاؤں، تو تبریز چلے گئے اور وہ سیدھا جو ہے وزیر کی محفل میں گئے. وہاں بڑے ایک علامہ صاحب جو ہے لوگوں کو درس دے رہے تھے، قرآن پاک کی نایاب سب باتیں، تعویل تفسیر کی باتیں وہ سکھا رہے تھے. تو ایک اعتراض انہوں نے کسی آیت کے تعلق سے کسی چیز پر اعتراض کیا.
کہا اس اعتراض کا کیا جواب بنے گا؟ جو لوگ موجود تھے وہاں پہ سب ایک دم، اب ان کے سامنے کون بولے گا؟ کہا ایک کام کرو، اعتراض کی تفصیل بیان کر دیجیے آپ کو کہ اس اعتراض کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے، پھر میں جواب دوں گا۔ تو اعتراض کی تفصیل بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کی تفصیل کیسے کی جائے گی۔ جیسے کسی نے کہا کلمہ با اسلام کیا ہے، یہ اعتراض ہے، اجمالی اعتراض۔ اس کی تفصیل یہ کہ کیا ہے سے مراد یہ ہے کہ الف لام جنسی ہے، الف لام عدد خارجی ہے، الف لام استغراقی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ اس کی تفصیل ہے۔ تو کہا کہ اعتراض کی تفصیل ہی کم سے کم کر دیں آپ لوگ کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اعتراض کیا ہے، تو وہ بھی نہیں کر پائے لوگوں نے۔ کہا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو علامہ بیضاوی نے دھیرے سے جو ہے کہا ہوں حاضر ہوں، ہر بیشا گما مور کے خالص شاید کی پلنگ خفتہ باشد۔ تو ہاتھ اٹھا کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ تو آپ نے جواب دینا شروع کیا، کہا ارے جناب پہلے اعتراض تو آپ بتا دیں، اعتراض میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے اعتراض بتا، کہا اس کی تفصیل تو تفصیل بتا دی۔ کہا ٹھیک ہے اب جواب دیجیے۔ تو وزیر صاحب دنگ رہ گئے کہ یار ایک کوئی جو ہے ان کو ٹکر دینے والا بندہ آ گیا ہے۔ تو تفصیل جب بیان کر دی، جواب بھی بیان کر دیا، تو کہا صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ کہا کہ رکیے ابھی، اب میری کچھ بات باقی ہے۔ آپ کے اعتراض میں فلاں جگہ کمزوری ہے، آپ کا جو اعتراض ہے اس اعتراض میں ہی کیا ہے، اور آپ نے جس جواب کو، جو جواب میں نے دیا ہے اس کو درست کہا ہے، تو اس جواب پر یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض پر جو کمزوری ہے وہ اعتراض بنتا ہی نہیں، اور اس اعتراض کا جس کو آپ جواب مان رہے ہیں وہ جواب حقیقت میں ہے ہی نہیں، وہ جواب پر بھی ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دے دیجیے، یہ دو اعتراض کا جواب آپ دے دیجیے۔ تو جو علامہ صاحب تھے وہ پریشان ہو گئے۔ وزیر صاحب نے دیکھا کہ کوئی ٹکر دینا، تو اس کا وزیروں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا تھا، ایک عالم آیا کچھ دن ٹکا، دوسرا اس سے بڑھ کر کے آ گیا، تو فوقا کل ذی علم علیم قرآن پاک میں اس طرح معاملہ چلتے رہتا تھا۔ ایک صاحب علم آیا، اس سے بڑھ کر کے آیا تو یہ نیچے وہ اوپر، پھر کوئی دوسرا آیا تو یہ نیچے وہ پھر وہ اوپر۔ صاحب نحو میر جو علامہ ان کے جو وہ ان کے ٹکر کے تھے نا، تیمور لنگ کے بارگاہ میں، جو بادشاہ میں تیمور لنگ کے دربار میں ان سے اونچے کے تھے، وہ کیا بولتے ہیں مولانا تھے، عالم صاحب تھے۔ یہ جب پہنچے تو ان کی وہ تھوڑا بیلو ان کی نیچے ہو گئی، تو وہ غم میں انتقال ہو گیا ان کا، اٹیک آ گیا ان کو کہ میں اب آج سے جو نیچے ہو جاؤں گا۔ ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آج دیکھیے کوئی وارڈ ممبر بنا ہوا ہے، اچانک اس کو کہا جائے پارٹی کی طرف سے آج سے کرسی آپ کی ختم، آپ کی کرسی پہ فلاں بیٹھے گا، تو اس کو اٹیک نہیں آ جائے گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو علامہ بیضاوی وہاں رہنے لگے، کہاں پہ؟ تبریز میں۔ ابھی تک قاضی بننے کی خواہش دل میں باقی تھی۔ اسی بیچ ان کو خبر لگی کہ اس شہر میں ایک بزرگ ہے، صوفی ہے، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، اور پہنچے ہوئے ہیں وہ، ان کا نام تھا محمد بن محمد قطحسانی۔ کیا نام تھا؟ یہ بیضاوی آپ تک جو آئی ہے نا، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، کیسے آئی سمجھ لیجئے گا۔ ابھی تک یہ کتاب تب نہیں لکھتے تھے، صرف جو ہے اپنے علم کے بنیاد پر جو ہے شہرت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور دولت اور عزت اور تمتراق سے شان و شوکت سے رہنا چاہ رہے تھے، اس لیے تو قاضی القضات بننا چاہ رہے تھے نا۔ تو کہا کہ بادشاہ جو ہے نا، وہ وزیر جو ہے فلاں بزرگ ہے ایک محمد بن محمد قطحسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں بادشاہ وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پہلے تو وہ بولتے نہیں ہیں، اور کچھ بول دیتے ہیں تو وہ نہ نہیں کرتے ہیں بادشاہ۔ تو ان کو لگا کہ بادشاہ کی نظر میں میری عزت تو بن گئی ہے اعتراض جواب کر کے، اگر یہ ان کو پٹا لوں صوفی صاحب کو، اور یہ میرے بارے میں اگر ایک بار بول دیں کہ ماشاءاللہ یہ لائق فائق بچہ ہے، ان کو آپ قاضی بنا دیجئے، تو پکا جو ہے میری قاضی کرسی پکی ہو جائے گی۔ یہ حضرت کے پاس گئے، نیت جو ہے یہ تھی کہ کم سے کم سفارش کر دیں۔ تو حضرت جو ہے صاحب دل تھے، ہے نا، بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی صلاحیت اس بندے کو ہے، آپ کو علم کلام میں مہارت حاصل تھی، علم لغت میں مہارت حاصل تھی، علم بلاغت میں مہارت حاصل تھی، علم تفسیر میں مہارت حاصل تھی، حدیث میں کم مہارت تھی، اسی لیے بیضاوی میں موضوع حدیث بھی آپ کو ملے گی، جو تفسیر بیضاوی ہے اس میں موضوع حدیث بھی مل جائے گی۔ بہرحال تو چند علوم میں جب دیکھا کہ ان کو بہت مہارت حاصل تھی، کچھ اس میں بہت زیادہ فائدہ مند علوم تھے، تو کہا ٹھیک ہے میں آپ کی سفارش کروں گا، کل چلیے گا ہمارے ساتھ دربار میں۔
دربار میں ان کو لے کے پہنچے، صبح وقت پہلے سے علامہ صاحب وہاں حاضر ہو گئے، علامہ بیضاوی صاحب کے صوفی صاحب آئیں گے، آج تو عہدہ ملنے والا ہے۔ جب پہنچے صوفی صاحب تو سب لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، کہا حضور جی فرمایا کوئی حکم؟ تو بھرے مجمع میں وہ صوفی صاحب کیا بولتے ہیں، وزیر صاحب یہ مولانا صاحب ہے، اپنے علامہ صاحب ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے عالم ہیں، بہت صلاحیت مند ہے، مثبت انداز میں تعریف کی، لیکن یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ جہنم کا شریک بننا چاہتے ہیں، ان کو آپ شریک کر لیجیے۔ تو وزیر صاحب تو چپ ہے کہ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں، چپ، وہ تو زیادہ غصہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہا حضور میں سمجھا نہیں، حضور کیا آپ فرما چاہتے؟ کہا کہ وہی ان کو عہدے کی لالچ ہے، ان کو ایک عہدہ دے دیجیے۔ کہا کون سا عہدہ حضور؟ کہا قاضی القضات بننا چاہتے۔ کہا ٹھیک ہے لبیک۔ تب قاضی صاحب کو تو بن جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ کہا علامہ صاحب رک جائیے، آپ کو عہدہ پیش کر دیا جائے گا۔ کہا چولہے میں جائے تمہارا عہدہ۔ وہ بزرگ جب نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے جو ہے بیضاوی صاحب بھی ہو لیے۔ تو شہر سے باہر جو ہے یہ ایک جگہ کہیں پہ رہتے تھے، انہی کی خدمت کرنے لگے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب وہ جو ہمیشہ بالکل ٹپ ٹاپ جیسے رہتے تھے، اب کہاں نہانا دھونا بھی ڈنگ سے نہیں ہو رہا، حضرت کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ علم ظاہری میں جو تمطراق تھا وہ ختم ہو گیا، اب علم باطنی میں بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ تو انہوں نے علامہ صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس سے آپ مخلوق کو فائدہ دیجیے اور کچھ کتابیں لکھ دیجیے۔ تو ان کے حکم پر، ان کے اشارے پر آپ نے جو ہے سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، جس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ تو یہ تفسیر بیضاوی وہی صوفی صاحب کی کرم نوازی سے، وہ اگر نہیں رہتے تو بس قاضی القضات بن کے وہ تشریف لے جاتے دنیا سے۔ ایک پیر کا کرم ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کا علم آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی علامہ بیضاوی۔ اچھا، علامہ بیضاوی کا جو انتقال ہے اس بارے میں جو ہے تاریخ انتقال کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، دو اختلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا انتقال سن 685 ہجری میں ہوئی۔ کب؟ یاد رہے گا؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، سن 691 ہجری میں ہوئی، دو قول ہیں، 685 اور 691 ہجری میں ہوئی۔ یہ تو ہو گئی قاضی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں۔ اب جو ہے جس علم کو ہم پڑھ رہے ہیں، کون سا علم پڑھ رہے ہیں؟ علم تفسیر۔ علم تفسیر کی ہم تعریف سمجھ لیتے ہیں، علم تفسیر کہتے کس کو ہیں؟ علم تفسیر کی کئی طریقے سے تعریف کی گئی ہے، یعنی میں اس میں چند تعریفیں آپ کو لکھا دیتا ہوں، لکھ لیجیے۔ پہلی تعریف جو جمہور علماء کی ہے، کن کی؟ ہاں، جمہور علماء نے علم تفسیر کی تعریف کی ہے، ہوا علم، لکھیے، ان الفاظی کلام اللہ، ہاں، ان نطقی الفاظ القرآنی، یا الفاظی کلام اللہ و احکامہ۔ اچھا، میں آپ کو یہ علامہ جمہور کی تعریف لکھوا رہا تھا نا، جمہور کی تعریف یہ، جمہور کی تعریف لکھیے، وہ علم بے اصول، وہ علم بے اصول یعرف بہا، جمہور کی تعریف یہ لکھیے، وہ علم بے اصول یعرف بہا معانی کلام اللہ علی حسب طاقت البشریہ، یعرف بہا معانی کلام اللہ علی حسب طاقت البشریہ۔ یہ جمہور مفسرین کی یہ تعریف ہے، وعلم یبحث فیہ عن معانی کلام اللہ بحسب طاقت البشریہ۔ اور اوپر کی جو تعریف لکھی ہے اس میں لکھ لیجیے علامہ محمود آلوسی، تفسیر آلوسی جو ان کے مصنف ہے علامہ محمود آلوسی، ان کی وہ تعریف۔ علامہ سعد الدین طبطازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے آپ شرح عقائد پڑھنے والے ہیں، ان کی ایک تعریف لکھ لیجیے۔ ان کی تعریف لکھیے، العلم الباحث، العلم الباحث عن اصول کلام اللہ، ان اصول کلام اللہ، لکھے،
من حیث الدلالتی علی المراد، من حیث الدلالتی علی المراد. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تعریف بیان کی. علی المراد من حیث الدلالتی علی المراد. ٹھیک ہے. علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ علم تفسیر کا موضوع الفاظ قرآن من حیث الدلالت علی المعانی. علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ الفاظ قرآن. کس اعتبار سے؟ معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے. الفاظ قرآن اعراب و بنا کے اعتبار سے کس کا موضوع ہے؟ نحو کا موضوع ہو جائے گا نا، اس لیے یہ قید ضروری ہے، اس میں حیثیت ضروری ہے. ہاں، معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے. اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم تفسیر کی غرض و غایت ہے الفوز بسعادت الدارین. یہ باتیں یاد رکھنے ضروری ہے، نہیں تو وہ کیا جاتا ہے بچہ پڑھ کے نکل جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا علم کی تعریف کیا ہے، علم کا موضوع کیا ہے، علم کی غرض، یہاں تک کہ مصنف کا نام نہیں پتہ رہتا ہے. ابھی آپ خامسہ سے پڑھ کے آئے نا، تو خامسہ کی مثال کے طور پر میں کہوں تلخیص المفتاح، اس کے مصنف کا نام کیا ہے تو آپ یوں دیکھو گے کیا نام تھا، حد ہو گئی. سال بھر اسی کتاب کے پڑھنے کے صدقے میں کھا رہے ہو، اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے پنکھے کی ہوا بھی کھا رہے ہو، اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے جو آپ جو ہے یہاں کی لائٹ استعمال کر رہے ہو، اور وہ کتاب کے مصنف کا نام نہیں معلوم. وہ کتاب اگر نہیں پڑھو گے تو آپ کو یہاں رہنے دیا جائے گا کیا؟ کوئی طالب علم کہے کہ میں درجہ خامسہ میں پڑھوں گا لیکن تلخیص نہیں پڑھوں گا، تو بولیں گے بھاگو یہاں سے. یہاں کا نہ تم کو کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ ہوا ملے گی، نہ بیٹھنا، نہ رہنا، نہ سہنا، نہ اوڑھنا بچھونا، کچھ نہیں ملے گا یہاں. تو جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں، بہت اہم بات ہے. جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، ہر کتاب کا اصل نام، اس کے لکھنے والے کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کس فن پہ ہے، اس فن کے موضوع کیا، اس فن کی تعریف کیا، غرض و غایت کی، یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. نہیں تو بندہ جو ہے نا کلو کار میں لگا رہتا ہے، یہ مین باتیں پتہ نہیں رہتی. میں پوچھتے رہوں گا بیچ بیچ میں، آپ کو یاد رکھنا ہے ساری باتیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا لکھا ابھی تک ہم نے آپ نے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین. کیا غرض و غایت ہے؟ یہ تو ہو گئی علم تفسیر کی تعریف، اس کی غرض و غایت. اب قرآن پاک کی جو تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن پاک کی تفسیر کے 4 درجے ہیں. کتنے؟ اس میں جو تیسرے نمبر کا درجہ ہے نا، وہ اصل میں 2 درجے ہیں. تو اس طرح 5 درجے ٹوٹل بنتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کہا جاتا ہے قرآن پاک کی تفسیر کے کتنے درجے؟ 4 درجے. قرآن پاک کی تفسیر کے کتنے درجے ہیں؟ 4. نمبر 1 تفسیر قرآن بالقرآن ہے. قرآن پاک میں ایسی کئی آیتیں ملیں گی جہاں پہ ایک جگہ اس آیت میں اجمال ہے، دوسری جگہ اس کی کیا بیان کر دی گئی ہے؟ تفسیر بیان کر دی گئی ہے. نمبر 2 تفسیر قرآن بالحدیث. اور نمبر 3 تفسیر قرآن باقوال الصحابہ والتابعین. اس میں تفصیل ہے، وہ تفصیل میں آخر میں بتاتا ہوں. اور نمبر 4 درجہ ہے تفسیر قرآن باللغات العرب. جی تیسرے نمبر کا تیسرا درجہ ہے تفسیر قرآن باقوال الصحابہ والتابعین. اس میں دھیان رہے بے اقوال کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قول. کسی فعل سے قرآن کی، صحابہ کی کسی فعل سے، تابعین کے کسی فعل سے قرآن کی تفسیر. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور اوپر کیا کہا گیا دوسرے نمبر کے درجے میں؟ بالحدیث کہا گیا. حدیث قول کو بھی کہتے ہیں، حدیث فعل کو بھی کہتے ہیں، حدیث عمل کو بھی کہتے ہیں، تقریر کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دھیان رکھیے گا، نہیں تو آپ بیان کرو گے حدیث صحابہ سے تفسیر کی جاتی ہے، حدیث رسول سے تفسیر کی جاتی ہے، تو کوئی کہ حدیث صحابہ سے، صحابہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اس کے عمل کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث اس کے فعل کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث اس کی تقریر کو بھی کہا جائے گا. تو سب سے تفسیر کی جائے گی؟ نہیں. کس سے کی جائے گی؟ اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے. اور چوتھے نمبر پر جو درجہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ تفسیر قرآن بلغات العرب. عرب کے جو لغات، لغات سے مراد یہ لغت کی جو کتابیں لکھی ہوئی یہ مراد نہیں. لغت سے مراد اشعار میں جو عربی لوگ لغت کا استعمال کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کے اشعار، اسلامی شعراء کے اشعار، پھر جو ہے خلفاء کے زمانے کے جو شعراء ہوئے،
انہوں نے جو شعراء کے طبقے پڑھے گا نا آپ نے، ایک طبقہ زمانے جاہلیت والا ہے، سب سے پہلے ان کو ہی لیا جائے گا. کن کو لیا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے عطیہ، آیا کہ لفظ ہے؟ نہیں آیا. عطیہ کا لفظ آیا، یا کبار کا لفظ آیا، عجاب کا لفظ آیا. اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس معنی کی کہیں تفصیل ہے کیا؟ نہیں ہے. حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے. کسی صحابی نے کچھ کہا ہے کیا اس بارے میں؟ نہیں ہے. کسی تابعی نے کہا ہے؟ نہیں ہے. تو آپ کہاں دیکھیں گے کہ یہ لفظ زمانے جاہلیت کے شعراء نے کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یا اس لفظ کو استعمال نہیں کیا لیکن اس لفظ کا مادہ استعمال کیا ہے. وہ مادہ یعنی مثال کے طور پر یہ قرآن پاک میں لفظ ہے، اس میں فاعل، لیکن زمانے جاہلیت کے ایک شاعر نے اس سے ایک فعل استعمال کیا ہے. کیا استعمال کیا؟ یا قرآن پاک میں ایک لفظ ہے فعل، اس سے اس میں فاعل کا لفظ اس نے استعمال کیا اسی مادے سے. تو دیکھا جائے گا اس نے کو کیا معنی لیا ہے، اس نے اس شعر کے سیاق و سباق سے معنی سمجھ میں آ جائے گا. اس نے جو معنی لیا جائے گا وہی معنی ہوگا. ایسا نہیں کہ نئے لوگ کہیں گے نہیں ہم یہاں پہ یہ معنی لے سکتے ہیں، وہ معنی لے سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ معنی ہونا چاہیے، یہ نہیں چلے گا. تفسیر بالرائے نہیں چلے گی. تفسیر کی یہ چاروں درجے سے ہی قرآن کی کیا کی جائے گی؟ تفسیر کی جائے گی. اور اس میں درجہ جو ہے وہ ترتیب وار ہے. درجہ کیا ہے؟ نہیں ہو تو حدیث پہ آئیں گے، نہیں ہو تو اقوال صحابہ و تابعین، وہ نہیں ہو تو لغات عرب پہ آئیں گے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اس میں ایک تیسرا درجہ ہے اقوال صحابہ والا اور تابعین والا. اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ فرض کیجئے قرآن پاک کے کسی آیت کی تفسیر میں ایک یہ صحابی ہے، انہوں نے کچھ اور کہا، ایک یہ صحابی ہے انہوں نے اس کے خلاف کچھ اور کہا، ایک یہ صحابی انہوں نے اس کے خلاف کچھ اور کہا. ایک آیت کے تعلق سے کتنی روایتیں ملی؟ 3 روایتیں ملی. مثال کے طور پر میں ایک مثال عام دیتا ہوں کہ یسألونک عن الکلالہ، یا رسول اے اللہ کے رسول آپ سے لوگ کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کلالہ کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کلالہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا نہیں جناب، کلالہ وہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور کوئی اس کے وارث بھی نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، چچا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، بس اکیلا دنیا میں ہو. سارے رشتہ دار کیا ہو گئے؟ کسی نے کہا نہیں کلالہ وہ ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو. کتنے قول ہو گئے؟ اب کلالہ کی تفسیر ہم نے قرآن میں دیکھی نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. اقوال صحابہ میں دیکھا کتنے قول ملے؟ 3 قول ملے. تو کس قول کا معنی؟ کلالہ اس کو کہا جائے گا جس کا کوئی وارث نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یا کلالہ اس کو کہا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی وارث نہ وہ کسی کا وارث، یا کلالہ اس کو کہا جائے گا جس نے کبھی شادی نہ کی ہو اگرچہ اس کا باپ ہے، اس کا دادا، اس کا پردادا سب موجود ہے. کس کو کلالہ کہا جائے گا؟ تو اب اس میں جو ہے ہم اقوال صحابہ 3 جب ملے تو اس میں ہم اقوال صحابہ میں درجے ہیں. ایسی اقوال تابعین میں بھی کیا ہے؟ وہ درجہ دھیان سے سمجھ لیجیے، بہت کام کی چیزیں ہیں. سمجھ بات آئے کہ نہیں آئی؟ وہ درجہ مثال کے طور پر آپ علم غیب کے تعلق سے حضرت عائشہ نے کہا معراج جسمانی کے تعلق سے حضرت عائشہ نے فرمایا ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، میں نے کبھی رسول اللہ کے جسم کو غائب، جو کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے کہ نہیں حدیث. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، شب معراج والی پوری لمبی حدیث ہے. تو کس کی ہم بات کو مانیں گے جب اقوال صاحب؟ یہ تو فقہ کے تعلق سے یا سیر کے تاریخ کے تعلق سے یا عورتوں کے مسائل کے تعلق سے بھی ترتیب ہے کہ عورتوں کے مسائل میں اگر ایک مرد صحابی اور ایک عورت صحابی کا قول مل جائے تو کس کی بات کو مانیں گے؟ اس میں ترتیب ہے. تفسیر میں کیا ترتیب وہ سمجھ لیجیے. علم تفسیر میں جب ہم قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ سے کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خلفائے اربعہ کے قول کو. کس کو؟ یہ افقہ صحابہ ہیں، یہ عالم صحابہ ہیں. صحابہ میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ لوگ فقیہ ہے، سب سے زیادہ جانکار لوگ ہیں. یہ کون؟ خلفائے اربعہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان کے قول کو دیکھیں گے، یہ سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے فقہائے صحابہ. کون سے؟ صحابہ میں کچھ صحابہ تھے، ہر صحابی عالم ہے، یہ دھیان رکھیے گا. ہر صحابی کیا ہے؟ عالم ہے، لیکن ہر صحابی فقیہ نہیں ہے. کچھ صحابی ایسے تھے جو فقیہ تھے کہ ان سے عالم صحابہ بھی جا کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے.
وہ عالم صحابہ لگ بھگ جو ہے 6 مشہور ہیں. کتنے؟ تفسیر میں ان 6 کی باتوں کو خلفائے اربعہ کے بعد زیادہ درجہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے صحابی کا درجہ آتا ہے. وہ کون 6 صحابی ہیں؟ اس میں 3 تو عباد علیہ ثلاثہ ہیں. کون؟ عباد علیہ ثلاثہ سمجھتے ہیں؟ یعنی 3 عبداللہ. کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس 1، حضرت عبداللہ ابن عمر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود 3. یہ تینوں اس لیے ان کو فقیہ صحابہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ بہت زیادہ رہے، اور پلس جب یہ حضور کی صحبت میں تھے نا تو ان کی عمر 13 سال 14 سال سے 17 سال کی عمر کے، بالکل جوانی کی جو لڑکپن کی عمر رہتی ہے نا، اس عمر میں یہ حضور کی بارگاہ میں تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ عمر وہ رہتی ہے جب بندے کی یادداشت تیز رہتی ہے، سمجھداری تیز رہتی ہے نا، آدمی آگے پیچھے ساری باتوں کو سمجھ کر کے کوئی بات کرتا ہے. تو ان عمر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت زیادہ رہے. سمجھ بات ہے؟ یہ ایک آپ کو قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا غالباً واقعہ یاد ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک جنازے کو کندھا دیا اور وضو فرمایا کر کے. تو اس لیے میرا حضرت ابو ہریرہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ کوئی جنازے کندھا دے کر ہے تو وہ کیا کرے؟ تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہے ان کا نام، یا عبداللہ ابن مسعود، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. انہوں نے کہا کہ جنازے میں جو اٹھاتے ہیں وہ کیا رہتی ہے؟ کھاٹ رہتا ہے نا، لکڑی رہتی ہے نا. لکڑی کیا سوکھی لکڑی ہے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی سوکھی لکڑی اٹھائے گا اس پر وضو فرض ہو جائے گا. کتنا زبردست قیاس ہے. تو حضرت چپ ہو گئے. اب مطلب سمجھایا کہ حضرت، حالانکہ ابو ہریرہ بزرگ تھے، ان کے سامنے کیا تھے؟ اور یہ جوان تھے، لیکن مسئلہ اس انداز میں سمجھایا. انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ حضور نے جنازہ اٹھایا، بعد میں کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جنازہ اٹھانے کے سبب کیا کیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ لکڑی اٹھانے سے تھوڑی، حضور کو وضو کی حاجت تھی. کیا تھی؟ حاجت تھی. اتفاق یہ کہ اس سے پہلے کیا کر لیا؟ جنازہ اٹھا لیا. تو جنازہ اٹھانے کے بعد جو وضو کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنازہ اٹھا کر وضو کرنا ضروری ہے. جو پہلے سے باوضو ہے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت جو حضور نے وضو کیا اس وجہ سے نہیں جنازہ اٹھایا، اس وجہ سے کہ آپ کو وضو کرنے کی حاجت تھی. بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اس طرح جو ہے کسی واقعے سے اس میں فقہ کی جزیات کیا ہے یہ لوگ سمجھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ صرف روایت کرتے تھے، اور ان کو اسی کی دعا بھی دی گئی تھی کہ وہ صرف اقوال کو کیا کریں. وہ جو لپکا ایسا بھر کر کے حضور نے سینے میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ اس کو میری بات حفظ کرا دے، تو یہی ہوا نا کہ اقوال یاد کرتے تھے. بس وہ کہتے تھے بھیا میں نے ایسا دیکھا، حضور نے ایسا کیا، حضور نے ایسا کہا، حضور نے ایسا کرنے کا حکم دیا. بس اس کا کیا مطلب ہے نہیں مطلب مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو اس طریقے سے فقہائے صحابہ میں سے 3 صحابی تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر. اور اس کے علاوہ ایک ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے یہ؟ فقیہ صحابی میں سے ہیں. اور ایک ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک ہے حضرت معاذ ابن جبل جو قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے. یعنی علماء جتنے ہوں گے، علماء ربانیین جو واقعی علماء ہوں گے، وہ سب کس کے جھنڈے کے تلے ہوں گے؟ حضرت معاذ ابن جبل، جنہوں نے پہلی بار جو سب سے پہلے اجتہاد کا دروازہ کھولا کہ جب آپ کو یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا گیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کی عزت افزائی کے لیے لگام گھوڑی پکڑی. آپ گھوڑے پر بیٹھے اور حضور جو لگام پکڑ کر کے آگے آگے جا رہے تھے اور کہا کہ اگر کوئی تمہارے پاس مسئلہ آئے تو کیف تقضی بما تقضی، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو آپ نے کہا اقضی بکتاب اللہ، کہا ان لم تجد فی کا اقضی بسنت رسول اللہ، ان لم تقضی فی کا اقضی برائی، اجتہد برائی، معاف کیجیے کیا کہا؟ اجتہد، میں اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ فیصلہ دوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسولی بما یرضی رسولہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول یعنی قاصد کو، ایک رسول بمانا اصطلاحی وہاں پہ اور ایک رسول بمانا لغوی ہے، جس نے اپنے رسول کے رسول کو یعنی قاصد کو، پیغام لے جانے والے کو ایسی چیز کی توفیق دی یرضا بھی رسول اللہ، جس سے اللہ کا رسول کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. تو بہرحال یہ 6 صحابہ کا نام آپ کو نہیں بھولنا ہے، خاص کر کے تینوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. یہ 3 صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر میں آخری وقت میں علم جمع ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ جب صحابہ کا انتقال ہوا لگ بھگ جو ہے
50 ہجری تک. کب تک؟ ہجرت کے 50 سال کے تک جو ہے صحابہ کرام کا آخری دور تھا. اس میں حضرت واصلہ بن مجھے ابو الطفیل عامر بن واصلہ، معاف کیجیے، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، یہ وہ صحابی ہے جس کا سب سے آخر میں کیا ہوا؟ انتقال ہوا. اور یہ زمانہ 50 سے 90 ہجری تک کا. کتنا؟ یعنی 50 سے 90 ہجری تک کا وہ زمانہ ہے جس میں بالکل آخری عمر کے صحابی رہ گئے تھے. اسی میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ کو سنبھالا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے مدینہ کو سنبھالا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کو سنبھالا تھا. یہ 3 جو شہر ہے، مکہ، مدینہ اور کوفہ، یہ 3 شہر علم کا مرکز ہو گیا تھا. اور یہ 3 صحابہ میں سارے صحابہ کا علم جمع ہو گیا تھا. اور یہ 3 صحابہ نے اپنے اپنے شاگرد بنائے تھے. کیا بنائے تھے؟ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھو گے نا، تو جب کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پہلے کسی کا نام آ جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ ان کے شاگرد ہیں. جیسے عن اکرمۃ عن عبداللہ ابن عباس، عن ابی رافع عن عبداللہ ابن عباس. کبھی سلسلہ سند میں پڑھے ہیں؟ حدیث کتاب میں مشکات میں نہیں پڑھے ہوں گے، مسند امام اعظم میں بھی کم پڑھے ہوں گے. اور بولیے، ابھی اس میں پڑھیں گے، اس کتاب میں یہاں شرح معانی الاثار پڑھیں گے ابھی کیا، اس میں آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے کچھ شاگرد تھے، تقریباً 5-6 مشہور شاگرد. حضرت عبداللہ ابن عمر کے کچھ شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کچھ شاگرد تھے. تو صحابہ میں وہ ترتیب یاد رکھ لیجئے، خلفائے اربعہ، اس کے بعد عبادلہ ثلاثہ، اور یہ 3 صحابہ، اس کے بعد دوسرے صحابیوں کا درجہ. اور تابعین میں جو ہے، تابعین میں ایک تابعی نے یہ کہا، ایک تابعی نے یہ کہا، ایک تابعی نے، اس میں بھی درجہ ہے. اس میں درجہ کیا ہے کہ اگر کوئی قول ان 3 صحابی کے شاگرد میں سے کسی ایک سے کوئی قول ہے، اور دوسرا قول ایک تابعی کا تو ہے لیکن ان تینوں میں سے کسی کا وہ شاگرد نہیں ہے، تو اب بات کس کی مانی جائے گی؟ 2 قول میں سے اس کی بات مانی جائے گی جو ان تینوں میں سے کسی کا کیا ہے. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ یہ ترتیب دھیان میں رہے گی نہیں رہے گی؟ تو تفسیر کے 4 درجوں میں سے تیسرے درجے کی یہ ساری تفصیلات آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیتیں موجود ہیں. کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی. ایک آیت جو ہے محکم اور ایک آیت متشابہ. ایک آیت محکم اور ایک آیت. اچھا، آپ کو پتہ ہے بعض علماء ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک کی ساری آیتیں محکم ہیں. کیا ہے؟ اور بعض علماء ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی ساری آیتیں متشابہ ہیں. اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں اور کچھ آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں. محکم اور متشابہ کی پہلے تعریف لکھ لیجئے. محکم کس کو کہتے ہیں؟ پہلے متشابہ کی تعریف لکھیے. المتشابہ ہوا مستأثر اللہ تعالی بعلمہ. کئی تعریف میں سے یہ ایک مشہور تعریف آپ کو لکھا رہا ہے. المتشابہ ہوا ما استأثر، مستأثر، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، ما استأثر. استأثر اس طرح چھپانا کا معنی ہے، پوشیدہ رکھنا. مستأثر اللہ تعالی بعلمہ، مستأثر اللہ تعالی بعلمہ. مستأثر اللہ تعالی بعلمہ. معنی کیا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پوشیدہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، ان آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہ. اور ایک آیت کیا؟ محکم کی تعریف کی. ما المحکم ما عرف المراد منہ اما بالظہور او بالتأویل. المحکم ما عرف المراد منہ. یہ جو نہیں لکھ رہے ہیں نا، ان سے میں سنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ما عرف المراد منہ، ما عرف المراد منہ اما بالظہور
اور بالتعویل، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محکم وہ آیتیں ہیں جس کی مراد پہچانی جا سکتی ہے، جس کی مراد پہچانی جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کی مراد ظاہر ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کی تفسیر و تعویل کرنی پڑتی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو اس وجہ سے اس کی مراد بالکل ظاہر ہے، اقیم الصلاۃ مراد بالکل کیا ہے، یا اس میں کچھ نہ کچھ کیا کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایسی آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکم۔ تو قرآن پاک میں جو کہتے ہیں ساری کی ساری آیتیں محکم ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ کتاب متشابہہ۔ پوری کتاب کو کیا کہا ہے؟ متشابہ کہا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا کہ یہ پوری کتاب کیا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جناب متشابہ یہ اصطلاحی معنی نہیں، متشابہ معنی متماثل، کس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کبھی یہ پارا پڑھیں گے تو لگے گا اس طرح کی آیتیں تو وہاں بھی ہے، اس طرح کی آیتیں وہاں بھی ہے۔ تو متشابہ معنی وہاں کیا کرتے ہیں؟ اور جہاں پہ محکمات ہے تو وہاں کہتے ہیں احکمت کر، احکمت آیات۔ اب بتائیے کہاں پہ؟ ہاں بولیے، احکمت، ہاں یہ احکمت آیات ہو، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی پوری آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا جناب احکمت بمانا یہاں پہ وہ احکام سے مراد جو ہے وہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں محکم ہونا، احکام بمانا مضبوط ہونا۔ کیا ہونا؟ مضبوط ہونا اور مثبت ہونا، جس کا ثبوت، جس کو ثابت کر دیا جائے، یہ مراد ہے وہاں پہ۔ تو قرآن پاک کی کچھ آیتیں کیا ہیں؟ بولیے، محکم ہیں، اور کچھ آیتیں۔ تو علم تفسیر میں عام طور پر متشابہ آیتوں کے تعلق سے زیادہ بحث نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے، تو اس کے بارے میں کہہ دیں گے اللہ اعلم بمرادہ، لیکن متشابہ آیتوں کے بارے میں کچھ تعویلات ضرور بیان کی جاتی ہے۔ کیا بیان کی جاتی ہے؟ اب تعویل اور تفسیر کیا ہے؟ تو تفسیر کی تعریف آپ نے پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ تعویل کس کو کہتے ہیں؟ تو چند طرح سے تفسیر و تعویل میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ کتنے طرح سے فرق بیان کیا گیا پتہ ہے؟ چند طرح سے، 4 طریقے سے۔ کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے تعویل و تفسیر میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جناب تفسیر جو ہے وہ الفاظ کی ہوتی ہے اور تعویل معانی کی ہوتی ہے، یعنی التفسیر للالفاظ والتعویل للمعانی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد پر الف لام کس کے لیے ہے؟ استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ حمد کا مادہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حمد پر اعراب کیا ہے؟ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ حمد کس حالت میں واقع ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ یہ مبتدا ہے کہ مفعول مطلق کو جو ہے اس پر ضمہ دے دیا گیا، السلام علیکم جیسے ضمہ دیا، السلام علیکم میں جیسے ضمہ دیا گیا، کیا ہے؟ اس طرح جب لفظی بات کی جائے قرآن پاک کے الفاظ کے تعلق سے، تو یہ لفظی تفصیلات کو نام دیا جاتا ہے تفسیر، اور معانی کے طور پر بات کی جائے تو اس کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ تعویل۔ تو یہ ایک فرق یہ بیان کیا گیا کہ تفسیر کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ سے، اور تعویل کا تعلق ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب تفسیر و تعویل کا ایک فرق یہ ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے للمفردات، تفسیر کس کی ہوتی ہے؟ مفردات کی، الحمد، الرب، للہ، العالمین۔ ایک ایک لفظ کی جب تفصیلات بیان کی جائے، مرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، منصرف غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے، صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، صحیح محمود معتل ہونے کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ، ایک ایک لفظ کے تعلق سے جب بحث کی جائے کہ یہ لفظ فصیح ہے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ لفظ مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، اس میں استعارہ ہے، استعارہ کون سی قسم ہے، اس طرح کی جب تفسیر بیان کی جائے ایک ایک لفظ کے تعلق سے، اس کا نام ہے تفسیر۔ اور جب آیت کے مجموعے سے بحث کی جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ تعویل۔ تو تفسیر کا تعلق کس سے ہے؟ مفردات سے، اور تعویل کا تعلق کس سے ہے؟ دو مفردات، مرکبات سے، جملہ نہیں، مرکبات، اس میں جملہ بھی آ جائے گا۔ 2 فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب تفسیر جو ہوتی ہے نا، وہ کتب الہیہ کی بھی ہوتی ہے اور کتب غیر الہیہ کی بھی تفسیر ہوتی ہے، یعنی خلاصہ بیان کرنا، وضاحت بیان کرنا، ٹھیک ہے، توضیح کرنا، یہ جو ہے قرآن
کتاب اللہ کے تفسیر کا تعلق کتاب اللہ سے بھی ہے اور کتاب اللہ کے علاوہ، جیسے آپ شرح جامی کی بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تفسیر کر سکتے ہیں کہ اس کی بھی تفسیر کی جاتی ہے، اس کی بھی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن تعویل کا لفظ جو ہے خاص ہے کتب الہیہ کے ساتھ۔ آپ کسی کتاب میں تعویل نہیں کر سکتے ہیں، قرآن میں پاک میں کیا کر سکتے ہیں؟ تعویل کر سکتے ہیں۔ کتنا فرق ہو گیا؟ 3 فرق۔ اور چوتھی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ فرق نہیں ہے، وہ یہ کی گئی ہے کہ تعویل اور تفسیر بمعنی واحد، ایک ہی معنی میں، فی معنی واحد۔ تعویل و تفسیر کیا ہے؟ ایک ہی معنی۔ اس اعتبار سے جس کا نام تعویل ہے اسی کا نام کیا ہے؟ اور جس کا نام تفسیر ہے اسی کا نام۔ یہ تو ہو گئی بھیا تفسیر اور تعویل کی لفظی بحث۔ کیسی بحث؟ لیکن اگر ہم تفسیر اور تعویل کو الگ الگ معنی کہ تفسیر ایک علم ہے اور تعویل کو بمعنی تفسیر بالرائے نام دے، کیا نام دے؟ کہ تعویل تفسیر، بعض نے کہا تعویل تفسیر بالرائے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر بالقرآن، تفسیر بالحدیث، تفسیر باقوال الصحابہ، تفسیر بلغات العربیہ، یہ تفسیر ہے۔ لیکن تفسیر بالرائے کریں گے تو اس کا نام تفسیر نہ ہو کے کیا ہو جاتا ہے؟ تعویل ہو جاتا ہے۔ تو تفسیر بالرائے کے حوالے سے 2 مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ پہلا مذہب ہے اس حدیث کے کہ من قال فی القرآن شیئا برائہ فاصاب فقد اخطا۔ حدیث یاد ہے؟ جس نے جال حق میں غالباً یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اگرچہ اس نے ٹھیک کہا تو بھی اس نے کیا کی؟ غلطی کی، خطا کی۔ اس حدیث سے وہ لوگ اپنے نظریے پر دلیل لاتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اپنے قرآن پاک کی تفسیر بالرائے جائز، بولیے بھائی، نہیں ہے۔ تعویل جس کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں تعویل کرنا، اپنے من سے تفسیر کرنا جائز نہیں۔ اور جو کچھ گروپ ہے جن کا کہنا جائز ہے، وہ دلیل کیا لاتے ہیں؟ دلیل قرآن پاک کی آیات کو لاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ فَلْيَتَذَكَّرُوا وَلْيَتَدَبَّرُوا فِيهِ تَدْبِيرًا اولو الالباب وغیرہ وغیرہ، کہ چاہیے کہ قرآن پاک کی آیاتوں میں غور کریں، تفکر کریں، تو اس سے تذکر کریں۔ یہ تدبر، تفکر اور غور جو کریں گے لوگ، تو دوسرے کے من سے کریں گے، اپنے من سے کریں گے؟ اپنے من سے کریں گے، اپنی رائے اس میں بیان کریں گے۔ تو ان آیتوں سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، کیا ہے؟ القرآن ذلول ذو وجوہ، کیا لفظ ہے؟ ذلول کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، ذلول وہ بقرہ، یس، اس میں ذلول کا لفظ آیا، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، لا ذلول، لا ذلول، بولیے بھائی، تثیر الحرث نہیں پڑھے ہیں کیا؟ ہاں، ذلول ہے جس کو روندا جائے، نرم و نازک چیز جس کو بار بار استعمال کیا جائے۔ تو قرآن پاک کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے، القرآن ذلول ذو وجوہ، قرآن ایسی نرم و نازک چیز ہے، ایسی روندی جانے والی چیز ہے جس میں کئی طرح کی صورتیں، کئی طرح کی معنی، کئی طرح کی تعویلات ہو سکتی ہیں۔ پھر آگے کے الفاظ ہے، وہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اس کو اچھے معنی پر محمول کرو۔ یعنی آپ قرآن میں غور کرو گے نا تو ایک ہی لفظ کے، ایک ہی آیت کے کئی مفہوم، تو اب کئی میں سے جو صحیح اور اچھا مفہوم ہے اس پر اس آیت کو کیا کرو۔ تو یہ بھی کب ہوگا؟ جب تفسیر بھی کریں گے۔ تو ان آیتوں اور حدیثوں سے بعض نے کہا ہے، اور یہی نظریہ صحیح ہے، کہ قرآن پاک میں تفسیر بالرائے جائز ہے، لیکن اہل علم کے لیے۔ کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے، جن کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی بنیادی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے ہے لغات عرب کا وہ عالم ہو، کیا ہو؟ لغات عرب کا عامل ہو۔ اس کے بعد جو ناسخ منسوخ کا عالم ہو، اس کے بعد شان نزول کا عالم ہو، ہے نا، شان نزول کے جو اختلافات ہیں اس کا عالم ہو۔ تو ایسا، اور اب اس کے بعد یوں بھی بڑھا سکتا ہے، اب نحو صرف وغیرہ جو لغات عرب میں سب آ گیا۔ یہ سب کا جب کوئی آدمی عالم ہو تو ایسے عالم کے لیے، ایسے اہل علم کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن پاک میں اپنے مطابق کیا کر سکے، اپنے من سے کوئی خوبی، کوئی نکتہ، کوئی نظریہ بیان کرے۔ تو تفسیر بالرائے یا تعویل کے حوالے سے 2 نظریہ میں سے ایک نظریہ ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اہل علم کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ تفسیر اور تعویل کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہے تحریف۔ کیا لفظ ہے؟
یہ بعض لوگ تفسیر یا تعویل کرتے کرتے تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحریف کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کے معنی کو اللہ کی مراد کے خلاف بیان کرنا۔ قرآن پاک کے معنی کو کیسے بیان کرنا؟ یعنی طاقت بشریہ کے مطابق۔ مثال کے طور پر صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، آخری نبی، آخری نبی۔ ایک بندہ آ کر کے تفسیر بھی رائے نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تفسیر کر رہا ہوں، تعویل کر رہا ہوں، لیکن اس نے کہا اس کا معنی ہے اصلی نبی۔ کیا کہہ دیا؟ اصلی نبی، اگرچہ زمانے کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے بعد میں آئے چاہے پہلے آئے، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ عوام کا معنی ہے کہ اس کا معنی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آخری نبی۔ آخری نبی نہیں ہے معنی اس کا، کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ تو یہ اس نے تفسیر نہیں کی، تعویل نہیں کی، کیا کی اس نے؟ تحریف سب کے نزدیک حرام ہے۔ تحریف سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تعویل، تفسیر اور تحریف۔ اب اس کے قرآن پاک کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے قرآن پاک میں ناسخ اور منسوخ آیت ہے۔ ناسخ منسوخ کی تعریف معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ الفضل الکبیر پڑھے تھے؟ اس میں نہیں پڑھے تھے کیا ناسخ منسوخ کیا ہے؟ تعریف بھی دیجیے اس کے اندر۔ بہرحال ناسخ وہ آتے ہیں جو دوسری آیت کی انتہائی مدت بتانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے نہیں آتی کہ یہ حکم بدل گیا دوسرا حکم آ گیا، نہیں۔ ناسخ جو ہے کسی آیت کے حکم کو بدلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس آیت کی مدت کیا ہو گئی ہے، اس آیت کے پر عمل کرنے کی مدت کیا ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ ناسخ اس حکم کو کیا کر دیتی ہے، ناسخ آیت ہے ختم کر دیتی، بدل دیتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی انتہائی مدت کو، یہ سب سے بیسٹ تعریف ہے ناسخ کی۔ بہرحال قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ بولو بھائی، 114 صورتیں۔ 114 صورتوں میں سے کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں صرف ناسخ آیت ہے، چند 1 2 3 ناسخ آیت، اس میں منسوخ کوئی آیت۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں صرف 1 2 3 منسوخ آیت ہے، اس میں کوئی ناسخ آیت۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں کچھ آیتیں ناسخ بھی ہیں، کچھ آیتیں، اور کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں نہ کوئی ناسخ آیت ہے نہ کوئی۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ تو قرآن پاک کی صورتوں میں ناسخ و منسوخ ہے آیت یا نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں کی جاتی ہیں؟ 4 صورتیں کی جاتی ہے۔ اس کی تعداد لکھ لیجئے۔ وہ صورتیں جس میں ناسخ و منسوخ دونوں طرح کی آیتیں ہیں وہ 25 صورتیں ہیں۔ ناسخ و منسوخ والی 25 صورتیں، صرف ناسخ والی 6 صورتیں۔ صورتیں سین سے لکھنی ہے، سورت، سورہ جو ہے سورہ، اور صرف منسوخ آیتوں والی 43 صورتیں، 43 صورتیں۔ صرف ناسخ والی 6 ہے بس، یعنی اس میں صرف کون سی آیت ہے؟ ناسخ ہے، منسوخ آیت اس میں کہیں پہ نہیں ہے۔ اور کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں صرف منسوخ آیتیں ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون لکم دینکم ولی دین، یہ کیا ہے؟ آیت جہاد سے منسوخ ہے، منسوخ ہے کہ نہیں؟ تو کچھ صورتیں وہ ہیں جس میں صرف منسوخ آیت ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 43۔ اور کچھ صورتیں جس میں ناسخ آیتیں موجود ہیں نا، اس کی تعداد ہے 40۔ کتنی تعداد ہے؟ اس کا مجموعہ 114 ہو گیا۔